اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت سے ایک مسئلہ متعلق ہے، وہ ہے وسیلہ کا مسئلہ، کہ نبی کے وسیلے سے یا انبیاء کے یا ولی کے وسیلے سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں۔ فرقہ ضالہ کا ہم سے اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے نبی کی زندگی میں دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن نبی کے وفات کے بعد ہم اب ان کے وسیلے سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ ایسے ان کا اختلاف ایک دوسرے مسئلے میں بھی ہے کہ ولی کے وسیلے سے ہم بالکل دعا نہیں مانگ سکتے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں، نبی کے زمانے میں بھی اور نبی کی وفات کے بعد بھی۔ ایسے ہی ولی کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور ایسے ہی نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہر ایک مسئلے پر الگ الگ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا جس کی آنکھوں میں کمزوری تھی۔ اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے تاکہ آنکھوں کی کمزوری دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو دعا کر دو، اور اگر تو چاہے تو صبر کرے، اور یہ صبر کرنا تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ حضرت آنکھ کا مسئلہ ہے، آپ میرے لیے دعا ضرور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے دعا نہ کر کے اس آدمی کو دعا کا طریقہ بتایا۔ کہا کہ وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد باادب تم بیٹھ جاؤ اور اس طریقے پر دعا کرو کہ اے اللہ، میں تیرے نبی محمد نبی الرحمہ کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کو کہا۔ یہ حدیث صاف بتاتی ہے کہ نبی کے زمانے میں نبی کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 میں یہ ملے گی، اور صفحہ نمبر 198 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ کہ نبی کے وفات کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں بھی اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ نبی کے وفات کے بعد بھی ان کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی عثمان ابن غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی ضرورت کے واسطے آیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاً اس آدمی کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، بار بار ان کے پاس آتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کا طریقہ بتایا کہ تم وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 میں 138 صفحے پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ، نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 آدمی بارش کے موسم میں پہاڑی علاقے کا سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بارش بہت تیز ہے، پہاڑ کی کھوہ میں پناہ لینے کے لیے وہ چھپ گئے۔ بارش ہوتی رہی، اچانک پہاڑ کا ایک بڑا چٹان گرا اور جو کھوہ کا راستہ تھا اس راستے کو اس چٹان نے مکمل طریقے پر بند کر دیا۔ اب یہ تینوں لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہمارا نکلنا بڑا مشکل ہے، اب ہم کیسے نکلیں گے؟ اس میں سے ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بال بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، لیکن بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں میرے گھر میں ہے۔ میں ان لوگوں کی پرورش کے خاطر بکریاں چراتا ہوں اور بکریوں کا دودھ دوہ کر لاتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بیوی کو، اپنے بال بچوں کو دیکھتا ہوں۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ میں ذرا لیٹ سے پہنچا، دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں۔ میں دودھ کا پیالہ لیے ان کی سرہانے کھڑا تھا کہ جب یہ اٹھیں گے میں دودھ کا پیالہ پیش کر دوں گا، اس کے بعد ہی میں اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دوں گا۔ آپ یقین مانیے کہ صبح ہو گئی، والدین اٹھے نہیں اور دودھ کا پیالہ میں لے کر کھڑا رہا، بچے بھی بلکتے رہیں، اہلیہ بھی بلکتی رہی، ان لوگوں کو بھی میں نے نہیں دیا۔ اے اللہ، تو گواہ ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے اور تیری خوشنودی کے لیے یہ کام کیا ہوں، اس لیے میری اتنی سی دعا ہے کہ پہاڑ کا کچھ حصہ دروازے سے تو ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو سن لیا اور 3 حصوں میں سے ایک حصہ پہاڑ کے چٹان کو دروازے سے ہٹا دیا، اتنا ہٹایا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ ایک دوسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ، اپنے ایک خاندان کی لڑکی پر میں فدا ہو چکا تھا، اس کو اپنی طرف میں نے مائل کیا، وہ 100 دینار پر راضی ہو گئی۔ میں نے کما کر 100 دینار جمع کیے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، اتنا کہنا تھا کہ میں اس کے یہاں سے ہٹ گیا اور میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، تیری خوشنودی کے لیے کیا، تو گواہ ہے۔ اے اللہ، اتنی درخواست ہے کہ تو پہاڑ کا کچھ حصہ اور ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور ایک حصہ اور ہٹا دیا۔ تیسرے شخص نے بھی دعا کی، اے اللہ، کچھ غلے پر میں نے ایک مزدور کو اپنے یہاں کام کرنے کے لیے رکھا تھا، جب کام سے فارغ ہوا اور میں اسے وہ غلہ مزدوری میں دینے لگا تو وہ لیا نہیں بلکہ یوں ہی چلا گیا۔ میں نے اس غلے سے کچھ سامان خریدا، پھر کھیتی کا کام شروع کیا، پھر جانور خریدا، پھر یہ کام کرتے 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 بہت سارے جانور اس کے حصے میں جمع ہو گئے، بہت سارے جانور جمع ہو گئے۔ ایک زمانے کے بعد وہ آدمی میرے پاس لوٹا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کے یہاں مزدوری کی تھی، جو غلہ آپ مجھے دے رہے تھے میں نے اس وقت نہیں لیا تھا، آپ مجھے دے دیجئے، ابھی ضرورت ہے۔ میں نے اس آدمی کو تمام جانور اور تمام کھیتیاں اور جو اس کے پیسے سے حاصل ہوئے تھے وہ سب میں نے اس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس نے کہا کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اتنی ساری چیزوں پر تو بات نہیں ہوئی تھی۔ اس آدمی نے کہا
کہ واقعتاً یہ آپ کا ہے، آپ ہی کے پیسے سے اور آپ ہی کے گلے سے اتنا سارا وجود میں آیا ہے، اس لیے یہ آپ کا ہے، آپ اسے لے لیں۔ اے اللہ، تم موجود ہے اور تو جانتا ہے کہ یہ سارا کام میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا، اب پہاڑ کا جو بھی چٹان دروازے کو گھیر رکھا ہے اس کو مکمل طریقے پر ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے طریقے پر دروازے کو کھول دیا اور یہ تینوں اطمینان کے ساتھ دروازے سے باہر آ گئے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلا کہ نیک اعمال، عمل صالح کے ذریعے سے اور اس کے وسیلے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جا سکتی ہے۔ تو نبی کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، خود نبی کے زمانے میں بھی، اور ایسے ہی نبی کی وفات کے بعد بھی، اور نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ کہ کسی ولی کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں، اس مسئلے میں بھی اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک موجود ہے کہ ولی کے وسیلے سے بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی کا واقعہ پیش آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ دوڑے، کہا کہ آپ دعا کر دیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی اور تو دعاؤں کو قبول کرتا تھا، اب جب کہ وہ نہیں ہے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، تو اس دعا کو قبول فرما اور قحط سالی کو دور فرما۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، ایک صحابی ہیں، تو ان کے واسطے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر نبی یعنی ولی کے ذریعے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو نبی کے وسیلے سے، نبی کے زمانے میں بھی اور نبی کے عدم موجودگی میں بھی، اور ایسی نیک اعمال کے وسیلے سے اور کسی ولی کے وسیلے سے، یہ تمام تر دعاؤں کی گنجائش ہے، اس پر کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو صراط مستقیم کی ہدایت مانگنے کو کہا۔ یہ ہدایت کا مانگنا تمام مخلوقات کو شامل ہے، حیوانات، جمادات، نباتات، انسان، جنات، انبیاء، اولیاء، سب کو یہ شامل ہے یہ آیت کہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگے۔ ذہن کے اندر تھوڑا سا الجھن آتا ہوگا کہ اللہ کے جو نبی ہیں اور ایسے ہی اللہ کے جو ولی ہیں وہ تو ہدایت پر ہیں ہی، تو پھر ان کے لیے بھی کہنا کہ تم لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگو، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ ہدایت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہدایت کی یہ ہے کہ وہ ہدایت نباتات، جمادات، حیوانات کو شامل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلا واسطہ ہدایت دیتا ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ نباتات اور جمادات، ان کے اندر تو عقل و شعور ہے نہیں، تو ہدایت مانگنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی آیتوں کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں
چاہے وہ جمادات پتھر وغیرہ کے قبیل سے ہو یا نباتات گھاس وغیرہ کے قبیل سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر بھی احساس اور عقل و شعور رکھا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کسی مخلوق کی عقل و شعور ظاہر ہو کر سامنے آ جاتی ہے اور کسی مخلوق کی عقل و شعور ظاہر ہو کر سامنے نہیں آتی ہے، لیکن عقل و شعور ضرور ہے۔ نباتات اور جمادات کے اندر احساس ہے لیکن عقل و شعور ظاہر نہیں ہے۔ عقل و شعور کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا مکلف نہیں بنایا۔ یہی عقل و شعور انسان کے اندر ظاہر ہے، جنات کے اندر ظاہر ہے۔ تو عقل و شعور کے ظاہر ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر اور جنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں مخلوق کو اپنا مکلف بنایا کہ تمہیں عبادت کرنی ہے، تمہیں فرما برداری کرنی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتی ہو، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اور ہر ایک چیز اپنی دعا کو بھی جانتی ہے اور اپنی تسبیح کو بھی جانتی ہے۔ اللہ کی تسبیح کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا اللہ کو جاننے پر موقوف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں جب تسبیح کرتی ہیں تو ان کے پاس اللہ کی معرفت بھی موجود ہے اور اللہ کا علم بھی موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ عقل و شعور ضرور ہے۔ اگر عقل و شعور ان چیزوں کے اندر نہ ہوتی تو پھر اللہ کی معرفت بھی انہیں حاصل نہ ہوتی، اور پھر جب اللہ کی معرفت حاصل نہ ہوتی تو پھر اللہ کی تسبیح و تحلیل بھی یہ لوگ نہیں کرتے۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ ہر ایک چیز کے اندر کچھ نہ کچھ عقل و شعور ضرور ہے، احساس ضرور ہے، بس بات اتنی سی ہے کہ عقل و شعور بہت ساری چیزوں میں ظاہر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا مکلف نہیں بنایا، ورنہ عقل و شعور ہے ضرور۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ان سب چیزوں کی بھی ہدایت کی ہے۔ وَآتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خلقت عطا کی، وَهَدَى، اور ہدایت بھی دیا۔ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، اللہ نے ہر چیز کو اندازے سے بنایا اور پھر اس کو ہدایت بھی دی۔ آپ دیکھ لیجیے، زبان سے آدمی بولتا ہے، زبان سے قریب تر اعضاء ناک ہیں، کان ہیں، لیکن کیا زبان کی آواز کو ناک اور کان سنتے ہیں؟ ناک اور آنکھ سنتی ہے؟ نہیں سنتی۔ اور ناک اور آنکھ سے دور کان ہے، لیکن کان آپ کی زبان کی آواز کو بہت اچھی طرح سن لیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے اعضاء کو جو ہدایت دی وہ الگ الگ ہدایت دی کہ آنکھ کا کام دیکھنا رہے گا، ناک کا کام سونگھنا رہے گا، سننے کا کام تم نہیں کر سکتے بلکہ سننے کا کام یہ کان کا ہوگا۔ والذی قدر فہدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا، پھر الگ الگ ہر ایک چیز کو ہدایت بھی دی۔ یہ ہدایت کی پہلی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمادات، حیوانات اور ایسی ہی نباتات کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ ایک دوسری قسم ہدایت کی ہے، وہ دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہدایت سے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، جناتوں کو مخاطب کرتا ہے۔ یہ ہدایت جو انسانوں اور جناتوں کے پاس آتی ہے وہ بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے واسطے سے انسانوں کے پاس ہدایت بھیجتا ہے اور جناتوں کے پاس ہدایت بھیجتا ہے۔ اب انسانوں میں سے کچھ ہدایت کو قبول کر کے ایمان والے بن جاتے ہیں اور کچھ ہدایت کو ٹھکرا کر کافر بن جاتے ہیں۔ یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے۔ ہدایت کی ایک تیسری قسم ہے، وہ تیسری قسم کیا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیک کام کرنے کی توفیق مل جانا۔ یہ ہدایت کی تیسری قسم اللہ تبارک و تعالی اولیاء کو دیتا ہے، انبیاء کو دیتا ہے کہ انہیں نیک کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقوی، جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ تبارک و تعالی اور ہدایت کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ ہدایت پر جب پہلے سے ہیں تو اب ہدایت اور دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے کہ یہ ہدایت کی تیسری قسم ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں نیک کام کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَهْدِي قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ جب اللہ پر ایمان رکھ ہی دیا تو اب الگ سے ہدایت دینے کی کیا ضرورت؟ یہ ہدایت کی تیسری قسم ہے کہ جب تم ہدایت یافتہ ہو گئے تو اب ہماری طرف سے نیک اعمال کرنے کی تجھے توفیق بھی دی جا رہی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہم ان کے راستے کو، ہم اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حیوانات، جمادات، نباتات کو شامل ہے۔ دوسری قسم انسان اور جنات کو شامل ہے۔ تیسری قسم اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو شامل ہے۔ آپ کبھی سنتے ہوں گے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اس طرح سے ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو اور فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں؟ ایمان والے ہو جائیں۔ پھر دوسری طرف قرآن کریم کے اندر کیا لکھا ہے کہ اللہ ظالموں کو اور فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کیا مطلب ہوگا؟ مطلب بالکل صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو اور فاسقوں کو تیسری قسم کی ہدایت نہیں دیتا کہ انہیں نیک اعمال کی توفیق مل جائے، بلکہ یوں ہی وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آیت ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس سے محبت رکھتے ہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ کو منع کیا گیا کہ آپ کیا نہیں کر سکتے؟ ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات کس کام کے لیے تھی؟ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لیکن اس آیت میں ہدایت سے کیا کیا گیا؟ روک دیا گیا۔ یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی تیسری قسم سے روکا جا رہا ہے کہ آپ نیک اعمال کی توفیق
نہیں دے سکتے ہیں. توفیق دینے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو یہ آیت اتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے دنیا کی ساری مخلوقات کو سبق دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگو. صراط المستقیم، کس چیز کی ہدایت؟ سیدھے راستے کی ہدایت. سیدھا راستہ ہے کیا؟ آپ لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو صرف آپ کو اتنا ملے گا کہ بیچ والا جو راستہ ہوتا ہے وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے. نہ اس کنارے آپ جائیں تاکہ ادھر چلے جائیں، نہ اس کنارے آپ جائیں تاکہ ادھر چلے جائیں، بلکہ آپ بیچوں بیچ راستے پر رہیں. یہ ہے صراط مستقیم کا معنی لغت کے اعتبار سے. قرآن کی اصطلاح میں صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے اس کا تعارف خود کرایا کہ صراط مستقیم ہے کیا. صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے راستے پر چل کر ہم سے انعام کو حاصل کر لیے. تو جن پر ہم نے انعام فرمایا انہی کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگ جن پر ہم نے اپنی غضب کو نازل کیا یا ایسی راستے سے بھٹک گئے، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہے. اب رہی بات کہ ایسے لوگ کون ہیں جو راستے پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام حاصل کر لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام سے نواز دیا. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صراط مستقیم کا راستہ نبیوں والا راستہ ہے. صدیقین جو سچ بولنے والے ہیں ان کا راستہ ہے. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کا راستہ ہے. والصالحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کا عمل واجب اور فرض پر ہی نہیں بلکہ مستحبات پر بھی ہے. ان چاروں لوگوں کا راستہ وہ جس راستے پر چلیں گے بس تم یہ سمجھنا کہ وہی صراط مستقیم ہے. ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ تجھے ملیں گے جنہیں پتہ ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا، لیکن جان بوجھ کر وہ اس میں غلطی کریں گے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کریں گے. مثالوں کے اندر پیش کی جاتی ہیں کہ جیسے یہود، ان کو سب پتہ تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ لوگوں کو غلط راستہ بھی بتاتے تھے اور غلط طریقے پر چلتے تھے، بلکہ ان کے پاس جو کتاب کی آیتیں تھیں ان آیتوں کو بہت سارے پیسوں کو عوض میں بیچ بھی دیا. مسئلہ کچھ تھا اور غلط ان لوگوں نے بتا دیا پیسے لے کر. ایسے جو راستے سے بھٹک گئے ولا الضالین، اس کے اندر نصارہ لوگ آتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، ان کے پاس علم ہی نہیں تھا کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے اور کیا کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے کچھ بندوں کو بندہ نہ کہہ کر اللہ مان لیا، اللہ کا بیٹا مان لیا. اور بہت سارے انبیاء کے بارے میں ان کو معلومات نہیں تھی تو بہت سارے انبیاء کو ان لوگوں نے قتل بھی کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگو. صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک فہرست اپنے سامنے رکھو. جس راستے پر انبیاء چلیں گے، جس راستے پر اولیاء چلیں گے، جس راستے پر شہداء چلیں گے، جس راستے پر صدیقین چلیں گے، بس یہی راستہ تو سمجھ لینا کہ صراط مستقیم ہے، اسی راستے پر تمہیں چلنا ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم
وہ راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ وہ راستہ جن پر آپ کی غضب نازل ہوئی، اور نہ ہی وہ راستہ جس پر چلنے والے لوگ گمراہ ہو گئے۔ بس کیجیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔